میں 10ویں جماعت کی طالب علم تھی اور میری عمر تقریباً 15 سے 16 سال کے درمیان تھی جب مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور ٹرپ پر جانے کا موقع ملا۔ میں اور میری دوست ہم دونوں کی فیملیز کچھ مختلف تھی دوسرے کلاس فیلوز کی نسبت، مگر پھر بھی ہم نے بہت سی کوششیں کی، آخر کار گھر والوں کو منا ہی لیا اور ہم نے یہ سفر 2 دن بعد طے بھی کرنا تھا۔ ہمارا ٹرپ لاہور میں 5 دن رکنا تھا۔ ہمارا سفر بس پر ہوا جو بہت دلچسپ لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا بھی آسان نہ تھا۔ رات کا سفر تھا۔ میں اور میری دوست ہم دونوں کی سیٹس ساتھ ہی تھیں۔ میری سیٹ ونڈو کی طرف تھی۔ تھوڑا بہت مجھے خوف محسوس ہوتا تھا کیونکہ سنسان راستے کی طرف سے گزرنا بھی تھا۔ جب بس سنسان راستے کے پاس سے گزرنے لگتی تو میں خوف سے آنکھیں بند کر لیتی۔ میں نے سارا سفر جاگ کر گزارا کیونکہ یہ سفر میرا زندگی میں پہلی بار تھا جو کہ اپنی فیملی کے بغیر گزرا۔ جیسے کیسے میں نے یہ سفر طے کیا۔ ہم لاہور پہنچے اور وہاں ہوٹل بک کیا۔ ہم نے لاہور میں 5 دن سٹے کرنا تھا۔ میں نے ٹیچر سے ریکویسٹ کی کہ میں اور میری دوست ایک ہی روم میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں کمرے میں گئے۔ کمرہ ذرا کم سہولتوں میں مہیا تھا، یعنی ایک کمرے میں ایک ہی بیڈ، ایک ٹی وی اور دوسرا چھوٹا موٹا سامان موجود تھا جو ہم 2 دوستوں کو کافی تھا۔ میں کمرے میں پہنچتے ہی کچھ دیر سو گئی۔ بس کے سفر نے مجھے بہت تھکا دیا تھا اور میری دوست اگلے دن کے لیے کپڑے پریس کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری اور میری آنکھ کھلی تو میری دوست روم میں موجود نہ تھی۔ میں اٹھی اور میں فریش ہوئی اور اپنے ساتھ والے روم میں گئی۔ وہاں ہماری کلاس فیلوز رہ رہی تھیں۔ میری دوست بھی وہیں پر بیٹھی تھی۔ ہم لوگوں نے کچھ دیر باتیں کی اور پھر ٹیچر نے ہمیں رات کے کھانے کے لیے بلا لیا۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا اور واپس ہم دونوں روم میں آ گئیں۔ میری دوست فریش ہونے چلی گئی اور میں یوں ہی کمرے کا معائنہ کرنے لگی۔ میری ایک دم سے بیڈ کے نیچے نظر پڑی تو وہاں ایک بک موجود تھی جس کو میں نے اٹھایا۔ اتنے میں میری دوست واش روم سے باہر آئی اور میں نے اسے وہ بک دکھائی۔ اس بک کا نام چینی زبان میں تھا۔ ہم دونوں نے اس بک کو کھولا تو اس کے اندر عجیب و غریب تصاویر تھیں۔ ہم نے کچھ دیر اس بک کو دیکھا اور واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہم نے سوچا کہ اب ٹی وی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے ٹی وی چلایا اور کرکٹ لگائی۔ ہم نے کچھ دیر ٹی وی دیکھا اور بعد میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئے کیونکہ یہ سردیوں کی رات تھی تو ہم نے کمبل اوڑھا اور کچھ دیر بعد باتیں کرتے کرتے ہماری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو ٹھنڈ کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ ہمارا کمبل بیڈ کے ساتھ گرا پڑا ہے، جیسے وہ کمبل کسی نے کھینچا ہو۔ میں نے اپنی دوست کو اٹھایا اور اسے کمبل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، رات میں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے۔ ہم نے لائٹ آن کی تو لائٹ آن نہ ہوئی، شاید کوئی الیکٹرسٹی کا ایشو تھا۔ ہم نے کمبل اٹھایا اور دوبارہ پہن لیا۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ میری آنکھ کھلی اور یہ دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے روم کا ڈور کھلا ہے اور تمام لائٹس بھی آن ہیں اور سامنے صوفے پر بیٹھا کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ میں اٹھی اور زور سے چیخنے لگی اور وہ کوئی اور نہیں ہماری کلاس فیلو تھی۔ ہم لوگوں نے اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم نے دوبارہ اس سے کوئی بات کی مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں اور میری دوست ہم دونوں ٹیچر کے پاس گئے اور ٹیچر کو یہ سب کچھ بتایا۔ ٹیچر ہمارے روم میں آئی اور ہم نے اس کو اس کے بیڈ پر جا کر سلا دیا اور ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ ہم دونوں واپس روم میں آ گئے اور اب ہم دونوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے تیز بخار ہے۔ ٹیچر نے مجھے میڈیسن دی اور ریسٹ کا کہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میری دوست میرے کمرے میں موجود نہ تھی اور سامنے ٹیبل پر ایک نوٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے نوٹ پڑھا تو وہ میری دوست کا نوٹ تھا جس میں لکھا ہوا تھا
کہ ہم سب زو جا رہے ہیں۔ ٹیچر نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو اسے ڈسٹرب نہ کرو، اور تمہارا ناشتہ ٹیچر کے روم میں ہے۔ میں اٹھی اور فریش ہوئی۔ میرا بخار کافی کم ہو چکا تھا۔ میں ٹیچر کے روم میں گئی تو وہاں پر پہلے سے نیند میں چلنے والی لڑکی موجود تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ میں دروازے میں ہی کھڑی تھی کہ اس نے کہا، آؤ بیٹھو، تمہارا ناشتہ یہاں موجود ہے۔ میں نے ڈر ڈر کر ناشتہ کیا اور اپنے روم میں چلتی بنی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زو نہیں جا سکی۔ میں نے اپنے روم کو لاک کر دیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ ہمارے روم میں نہ آ جائے۔ اب میں بور ہو رہی تھی تو میری نظر اس ٹیبل پر پڑی کتاب پر پڑی۔ میں نے کتاب کو کھولا تو اس میں ایک DVD تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور میں نے اسے اپنے ٹی وی میں لگایا۔ یہ ایک ہارر مووی تھی۔ میں ڈر ڈر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور ہمارے روم کا دروازہ نوک ہوا۔ ڈر سے میں کانپنے لگی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ کون ہے، تو وہ ایک میڈ تھی جو کہ میرا روم صاف کرنے آئی تھی۔ روم صاف کرتے کرتے اس کی نظر ٹیبل پر پڑی جہاں پر بک موجود تھی۔ اس نے ایک دم سے مجھے دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ اتنے میں لائٹ آ گئی اور میں فریش ہونے چلی گئی۔ ابھی میں فریش ہی ہو رہی تھی کہ دوبارہ سے لائٹ چلی گئی اور واش روم میں فل اندھیرا ہو گیا، اور میں نے دروازہ کھولا تو وہ لاک تھا۔ میں نے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کیا۔ کافی دیر بجانے کے بعد کوئی نہ آیا۔ میں تھک کر نیچے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ دم گھٹنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی اور میری ٹیچر میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میری ٹیچر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مجھے گھر واپس بھیج دیں گی، اور میں اس ٹرپ سے واپس گھر آ گئی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک ٹرپ تھا جو میں نے اپنی فیملی کے بغیر طے کیا، اور میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو اس بک میں ضرور تھا۔